إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنكس الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جنہوں نے ہم سب کو دنیا کے اندر عدم سے وجود میں لایا، ہر طرح کی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا، مذہب اسلام جیسی عظیم ترین دولت اور نعمت سے نواز کر بہت بڑا احسان کیا۔ بعد درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر خاتم النبیین رحمۃ للعالمین امام الانبیاء امام اعظم سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سلسلہ چل رہا تھا سیرت صحابہ پر، اور گفتگو ہو رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بقیہ کچھ باتیں تھیں، جس پر مجھے گفتگو کرنی تھی، لیکن وقت اور حالات کی مناسبت سے آج کا موضوع قربانی کے حوالے سے ہے۔ چونکہ ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت و ادب والا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت ہے، خصوصاً اس عشرے کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، اور اس عشرے میں ہم اور آپ پورے جوش و خروش کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے آج کا اہم موضوع ہوگا قربانی کا مقصد۔ قبل اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کی تاریخ کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، پہلے اس بات کی جانکاری حاصل کر لیجئے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی ایام ہیں، اور ان دنوں کی خاص فضیلت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک، جس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، عشرہ کے معنی ہوتے ہیں 10، تو ذی الحجہ کی جو 1 سے لے کر کے 10 تاریخ جو ہے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ افضل الایام ہے، بہت زیادہ فضیلت ان دنوں کی ہے، کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے، بے انتہا فضیلت ہے۔
اور ان ایام میں ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو غفلت کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اس مختصر سے ایام میں انسان چاہے تو اپنے زندگی کو سنوار سکتا ہے، اپنے دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کے حوالے سے جو باتیں ہیں، جو اعمال ہیں، ان باتوں کو، ان اعمال کو سامنے رکھنا ہے، اور ہمیں اور آپ کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ نمازوں کا خصوصی طور پر اہتمام، جماعت کے ساتھ اہتمام، سنن اور نوافل کا اہتمام، صدقہ و خیرات کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام۔ ذکر و اذکار میں سارے کے سارے شامل ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی دیگر اذکار ہیں، آپ جانکاری حاصل کر کے آپ ان چیزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ان دنوں کی اگر بات کریں تو ان دنوں میں ایک ایسا دن جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یوم عرفہ، عرفہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ 9ویں ذی الحجہ کو رکھا جاتا ہے۔ 9ویں تاریخ کو، 9ویں ذی الحجہ کو حجاج کرام، لوگ جتنے حجاج ہوتے ہیں، حج کرنے والے ہوتے ہیں، وہ 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے دن ہوتے ہیں، تو وہ ان کے لیے وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ اور جو اپنے اپنے ملک میں رہتے ہیں وہ عرفہ کا روزہ جو ہوگا ان کے لیے، وہ عرفہ کا روزہ 9ویں ذی الحجہ کو ہوگا۔ یعنی عرفہ کا روزہ خاص ہے 9ویں ذی الحجہ کے ساتھ، حجاج کرام کے ساتھ۔ حجاج کرام کے ساتھ ایسا نہیں کہ حجاج کرام آج منی میں ہیں تو آج ہی روزہ رکھ لیں، بلکہ زیادہ تر صحیح بات یہی ہے کہ عرفہ کا جو روزہ رکھیں گے وہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے 9ویں تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو، قربانی سے ایک دن پہلے روزہ رکھیں گے، اس کو عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ کا روزہ، اس روزے کی خاص فضیلت ہے، اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یوں تو ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کے حوالے سے، کہ آدمی اگر چاہے تو 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک، آخری عرفہ تک وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ آپشن ہے، رکھ سکتا ہے رکھنا چاہے۔ عرفہ کا روزہ رکھنا یہ بھی فرض نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے، لیکن اس سنت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان دنوں کی بات کریں، ذی الحجہ کے ایام کی اور عشرہ ذی الحجہ کی، تو ان دنوں کے اندر جو عشرہ ذی الحجہ جو 10واں دن ہوتا ہے، 10ویں تاریخ جو ہوتی ہے، جس دن ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ اور قربانی کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا اہم ہے، اتنا افضل ہے، اتنا عظیم ہے کہ بعض علماء کے نزدیک یوم النحر یہ سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ 1 سال کے اندر جتنے بھی دن ہیں، ان تمام کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اور اس حوالے سے اگر بات کریں تو سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کے حوالے سے حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم الایام عند اللہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن اور سب سے عظیم دن یوم النحر و یوم القر۔ یوم النحر کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کا دن۔ یوم القر ایام تشریق 11، 12، 13، جس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، جن دنوں میں قربانی کرنا بھی مشروع ہے، اور جن دنوں میں حاجی لوگ مینا میں قیام کرتے ہیں، 11، 12، 13 تک قیام کرتے ہیں، تو ان دنوں کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو 10 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کے بعد
11 12 13 یہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی افضل ہے اور بہت پسندیدہ ہے۔ متعدد عبادتیں اس عشرے کے اندر، ان ایام کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، فتح الباری، عربی میں ہے فتح الباری، یہ عربی میں صحیح بخاری کی شرح ہے۔ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، ایک بہت اہم پوائنٹ بیان کیا ہے کہ بہت ساری عبادتیں ان دنوں کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج، کہا یہ روزہ، اسی طریقے سے نماز، اسی طریقے سے صدقہ، اسی طریقے سے حج و عمرہ، یہ ساری کے ساری چیزیں ان دنوں کے اندر ایک ٹائم میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان دنوں کی بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دوسرے ایام میں اور دوسرے دنوں میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اور حج و عمرہ کی ادائیگی اگر بات کریں ان دنوں کی فضیلت کی، تو حج و عمرہ کی ادائیگی بھی ہوتی ہے۔ حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ان مخصوص ایام میں حج کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کے حوالے سے اور صحیح مسلم کے حوالے سے متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کرتا ہے آدمی اور ایک عمرہ کے بعد جب دوسرا عمرہ کرتا ہے تو درمیان کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ کے بارے میں، بڑے بڑے گناہ کے بارے میں توبہ کرنا ہے، لیکن جتنے گناہ انسان کے جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے، فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے لے کر کے دوسرے عمرہ تک جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب معاف کر دیتا ہے، سب دھو ڈالتا ہے۔ اور حج، آج تو عمرہ فیشن ہو گیا ہے، اور حج آدمی جو ہے کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، لیکن اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے تو آپ کو فوراً حج ادا کرنا چاہیے۔ آگے پیچھے یہ نہیں دیکھنا ہے لڑکے کی شادی نہیں ہوئی ہے، لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے، گھر نہیں بنایا ہے، فلیٹ نہیں خریدا ہے، دنیا کے اندر انتظام نہیں، حج آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے، آپ کے پاس پیسے کا انتظام ہے، جانے کی استطاعت اور صلاحیت ہے، آپ کو فوراً حج ادا کرنا ہے، کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں کرنی، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، فرض ہو چکا، آپ کو ادا کرنا۔ اور جب آپ حج کر لیں گے، یہ کوئی حج معمولی چیز نہیں ہے جو ان دنوں کے اندر ذی الحجہ کے ایام میں جو حج ادا کیا جاتا، اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو حج کرتا ہے اور حج میں کسی قسم کا کوئی گناہ اور کوئی قسم کی زیادتی نہیں کرتا ہے، کوئی قسم کا گناہ نہیں کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنے حلال کمائی سے، اپنے حلال پیسے سے خرچ کرتا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ انسان حج کرنے کے بعد ایسا لوٹتا ہے، ایسا گھر واپس ہوتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے وہ آج بے گناہ پیدا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام، یہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ وہ انسان جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی زیادتی نہیں کرتا ہے، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، حلال کمائی کے ساتھ وہ حج کرتا ہے، اور حج کر کے واپس لوٹتا ہے، وہ ایسا لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے وہ آج پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ اس کے جسم میں نہیں ہے، اللہ اکبر۔ یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا لغوی معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے اس چیز کو جانیں۔ لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر اگر آپ قربانی کا معنی دیکھیں گے، یہ قربانی، یہ قربان سے بنا ہے، قربان، اور یہ قربان، یہ قربانی، یہ عربی لفظ ہے۔ معنی اس کا ہوتا ہے کسی چیز سے قریب ہونا، کسی چیز سے نزدیک ہونا، قربان۔ اور قربانی کا مقصد یہی ہے کہ کسی چیز کے ذریعہ قریب ہونا، کسی چیز سے نزدیک ہونا۔ اور شریعت کی روشنی میں اصطلاحی تعریف یہ ہے
کہ خاص عمر کے مخصوص جانور، خاص جانور عید الاضحیٰ کے دن، بقرعید کے دن سے لے کر کے 10 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک، ایام تشریق تک، 11 12 13 قربانی کے 4 ایام، کچھ علماء نے 3 ایام کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن 4 ایام کا بھی ثبوت ہے ایام تشریق کو لے کر کے. تو باقی ایام تشریق تک یعنی 10 کے بعد 11 12 13 مخصوص شرائط کے ساتھ، کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشن ہیں، مخصوص شرائط اور مخصوص کنڈیشن کے ساتھ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو جانور ذبح کرتے ہیں. حاجی لوگ بھی حج کے موقع پر ان کے لیے وہاں قربانی ہوتی ہے، ان کے نام سے قربانی ہوتی ہے، اور غیر حاجی اپنے اپنے گھروں میں قربانی کرتے ہیں. تو یہ اصطلاحی تعریف ہے، شرعی تعریف ہے. یعنی خاص عمر کا جانور ہو، خاص دن ہو، عید الاضحیٰ کا موقع ہو 10 تاریخ سے لے کر کے 13ویں تاریخ تک، خصوصی شرائط کے ساتھ، خصوصی کنڈیشن کے ساتھ. جو شرائط اور جو کنڈیشن اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں، ان کنڈیشن کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا، قربانی کرنا، اس کو قربانی کہا جاتا ہے. اور قربانی کا اصل مقصد ہے کہ اس قربانی کے جانور سے ہم اللہ سے نزدیکی حاصل کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے ہم قریب ہو جائیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید کے اندر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. نماز پڑھنا یہ بھی اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت اہم ذریعہ ہے. نماز کیوں پڑھتا ہے آدمی؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے. اللہ نے کہا یہ عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے جو اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ہے، وہ قربانی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قربانی بھی کرو، مالی قربانی، مال بھی خرچ کرو، اللہ رب العالمین کے راہ میں مال بھی قربان کرو اور اللہ رب العالمین سے نزدیک ہو جاؤ. ایک ضروری وضاحت کر دو، قربانی کا اطلاق ہر اس چیز پر بھی ہوتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ مخصوص دن میں، مخصوص ایام میں ہم قربانی کریں گے مخصوص جانور کا. لیکن ایک ضروری وضاحت یہ ہے کہ قربانی کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے چاہے انسان کسی چیز کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب حاصل کرے، چاہے وہ جان ہو، چاہے مال ہو، چاہے نظر و نیاز ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے وہ خیرات ہو. کسی طرح سے ایک انسان اللہ سے قربت حاصل کرے، وہ قربانی ہے. آپ اپنے اسلاف کو دیکھیں گے، سلف صالحین کو دیکھیں گے، انہوں نے جان کی قربانی دی اللہ کے لیے. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، اللہ کی قسم اپنے سر کو کٹا دیا، اپنے جان کی بازی لگا دی، اپنے جان کی قربانی دی، اپنے بال بچوں کو قربان کر دیا، اپنے گھر کو، زمین کو، جائیداد کو، سب کچھ قربان کر دیا، اپنے خواہشات کی قربانی کر دی. شہرت کی زندگی گزارنے والے، آرام و آسائش کی زندگی گزارنے والے، کتنی خواہشیں تھیں، لیکن جب اسلام قبول کیا تو تمام کے تمام خواہشوں کو ترک کر دیا، تمام کے تمام چیزوں کو ترک کر دیا اور سب کچھ قربان کر دیا. انا کی قربانی دے دی اور ساری چیزوں کی قربانی دے کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کر لیا. جان سے، مال سے، اولاد سے، ہر چیز سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کیا. قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ قربانی کی تاریخ، قربانی کی شروعات اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کہ قربانی آتا کہاں سے. قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ قربانی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ انسانی تاریخ میں سب سے پہلی قربانی کب ہوئی، کب پیش آیا؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان کیا ہے. آپ پڑھیں گے سورۃ المائدہ. سورۃ المائدہ کو اٹھائیے، آیت نمبر 27. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ. ایک بیٹے کا نام حابیل اور ایک بیٹے کا نام قابیل. قرآن نے بیان فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.
یہ اللہ نے قرآن میں سورہ مائدہ کے اندر بیان فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام حابل تھا, ایک کا نام قابل تھا. اس حوالے سے ایک شان نزول ہے, مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آدم اور حوا سے جو اولاد ہوتے تھے, شروع میں انسانی آبادی نہیں تھی, ایک حمل سے, ایک میل ملاپ سے, ایک حمل سے ایک لڑکی پیدا, ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی. دوسرے حمل سے پھر ایک لڑکا پھر ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی. اور پہلے حمل کے لڑکے اور لڑکی کی شادی دوسرے حمل کے لڑکے اور لڑکی سے ہوتی تھی, عدل بدل ہو کر کے. جو بھائی جس بہن کے ساتھ پیدا ہوا ہے وہ بھائی اپنی سگی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. دوسرے حمل سے جو بہن پیدا ہوئی ہے اس بہن سے وہ شادی کرے گی, اور دوسرے حمل سے جو بھائی پیدا ہوا ہے وہ پہلی والی بہن سے شادی کرے گا. یہ معاملہ تھا. لیکن قابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی, اور حابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ کم خوبصورت تھی. قابل نے کہا کہ میں تمہاری سگی بہن سے شادی نہیں کروں گا, میں اپنی سگی بہن سے شادی کروں گا, جو اسلام کے خلاف, شریعت کے خلاف تھا. اس وقت شریعت کے خلاف تھا. سمجھایا گیا کہ نہیں, شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے. آدم علیہ السلام نے سمجھایا, انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسا ہی کروں گا. آدم علیہ السلام نے کہا ایسا کرو, اپنی قربانی پیش کرو اللہ کے سامنے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی قربانی, یعنی قربانی کا تصور اس وقت سے ہے, یہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلی قربانی, اور قربانی اپنی قربانی کو پیش کیا. حابیل نے جانور پیش کیا, ان کے پاس جانور اویلیبل تھا, دمبا وغیرہ, اور قابل نے غلہ پیش کیا جو ان کے پاس کھیتی کے سامان وغیرہ تھے. اس وقت قربانی کی جو قبول ہونے کی جو خاصیت تھی, آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور قربانی کے چیز کو جلا دیتی تھی, راکھ کر دیتی تھی. تو حابل کے اندر چونکہ اخلاص تھا اور قابل کے دل کے اندر ایک حسد تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قربانی قبول ہوئی حابل کی. چونکہ حابل حق کے اوپر تھا, آگ آئی اور ان کی قربانی کو جو ہے وہ کھا گئی اور ان کی قربانی قبول ہوئی. تو کہا کہ اب جب جو ہے حابل کی قربانی قبول ہوئی, تو چونکہ حابل جو ہے شادی کرے گا قابل کی بہن سے اور قابل شادی کرے گا حابل کی بہن سے, قابل نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کروں گا, میں تو اپنی ہی بہن سے شادی کروں گا. بہت سمجھایا گیا. انہوں نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں جان سے مار ڈالوں گا, میں جان سے مار ڈالوں گا اگر تم نے شادی کی تو. لیکن چونکہ وہ تقوی والے تھے, کہا کہ تم کو جو کچھ کرنا ہے کرو, لیکن میں تمہارے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرنے والا نہیں, میں کوئی زیادتی کرنے والا نہیں. اور فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, جو متقی ہوتا ہے, جو پرہیزگار ہوتا ہے, ان کی قربانی, ان کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. چنانچہ قربانی قبول ہوئی, اور پھر قابل نے کیا کیا, اپنے بھائی حابل کو اسی وجہ سے قتل کر دیا, جان سے مار دیا. یہ پہلا قتل زمین کے اندر ہوا حسد کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. یہ قربانی کی تاریخ ہے اور شروعات ہے. آپ قرآن پڑھیں گے اور تفصیلی جانکاری آپ لے لیں گے. پھر اس کے بعد اگر آپ پڑھیں گے, تاریخ کا مطالعہ کریں گے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی, حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے. بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہر امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا ثبوت رکھا تھا. انداز الگ الگ تھا لیکن قربانی کا ثبوت رکھا تھا. اس کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے. ہم اور آپ جو قربانی کرتے ہیں, اس قربانی کا تعلق جو ہے وہ کہاں تک جڑتا ہے اور کہاں سے شروعات ہوتی ہے, اس چیز کا بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرنے کے لیے لے گئے تھے. یہ واقعہ پورے کے پورے آپ کے ذہن میں ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں اس کا مفصل بیان فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے, آپ کے پاس اولاد نہیں تھی. بڑھاپے کی حالت میں آپ نے دعا کی, رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. بوڑھا ہو گیا ہوں, کمزور ہو گیا ہوں, اس مشن کو کوئی آگے بڑھانے والا نہیں ہے, تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. دل سے دعائیں کی, اللہ رب العالمین نے ایک اولاد سے نواز دیا. اللہ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم, اللہ نے ایک بردبار لڑکی کی بشارت دے دی. یعنی مانگا نیک, لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا نیک کے ساتھ ساتھ تم کو بردبار لڑکی کی بشارت دی. ایسا بردبار لڑکا جو صبر کرنے والا بھی ہوگا اور باپ کا ساتھ بھی دینے والا ہوگا. بردباری ان کے اندر ہوگی. اس کے بعد کیا ہوا, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, ایک آزمائش میں ڈال دیا کہ جا کر کے مکہ کے اندر چھوڑ دو, ریگستان کے اندر جہاں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت, اور جا کر کے چھوڑ دیے. اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو گئے. اللہ نے جیسے کہا ویسے کیا, انجام دیا.
پھر اس کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر ادھر اپنا کام کاج کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے، دن بدن آتے رہے. اسماعیل علیہ السلام کی عمر مفسرین نے لکھا 13 سال ہو گئی، اور کچھ قرآن نے کہا کہ فلما بلغ معه السعی، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، دوڑنے کے لائق ہو گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ بلوغت کے قریب ہو گیا، 13 سال کی عمر ہونے لگی، یعنی 13 سال تک 13-14 سال میں لڑکا جو ہے بالغ ہونے لگتا ہے. اب 13-14 سال کا لڑکا ہو جائے، دل کے اندر کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی امنگ ہوتی ہے. اور ان حالات میں ایک خواب آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں تم ذبح کرو. قرآن نے نقشہ کھینچا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ کی قسم، ان آیتوں کو جب پڑھا جاتا ہے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دہل جاتا ہے. چلتے ہیں اپنے بیٹے کو لے کر کے، تیار ہو کر کے گھر سے نکل جاتے ہیں. ماں تیار کر دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری ہاتھ میں لے لیتے ہیں، رسی لے لیتے ہیں، اور راستے میں باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، اور ایک پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے. میں نے خواب دیکھا ہے، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ اللہ کی جانب سے سچ ہے. میرے بیٹے میں تم کو ذبح کروں گا. فانظر ماذا ترى، کیا رائے ہے تمہاری؟ اللہ، ایک بیٹا ہے، ایک باپ ہے، راستے میں بات ہو رہی ہے، ہاتھ میں چھری بھی ہے، رسی بھی ہے. بیٹے کے اندر ذرا سی جھجک نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں. اتنی بردباری، صبر کا اتنا مادہ. جان رہے ہیں کہ باپ پیغمبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ملا ہے. کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان، اللہ کی جانب سے آپ کو حکم ملا ہے، کر گزریے. دیر کس بات کی؟ بیٹا آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ کے ہاتھ میں رسی ہے، آپ کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹا تیار ہے، آپ کر گزریے، آپ ذبح کر دیجئے مجھ کو. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ اکبر. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین، اپنے بیٹے کو کہا بیٹے لیٹ جاؤ. لیٹ گئے، پیشانی کے بل لٹا دیے، کروٹ لٹا دیے چہرے کے بل، جیسے جانور کو لٹاتا. ہاتھ میں چھری ہے، اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے رکھتے ہیں چھری سے. فلما اسلما وتلہ للجبین، چھری چلا رہے، بار بار چھری تیز کر رہے، چھری چل نہیں رہی ہے. مفسرین نے لکھا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیتل کی آڑ پیدا کر دیا، چھری چل نہیں رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے چھری کاٹ، تو کاٹ دے، گلے کو کاٹ دی، اللہ کا حکم ہے. لیکن اللہ کا حکم ہے چھری تیرے اندر طاقت اور صلاحیت میں نے پیدا کر دی ہے کاٹنے کی، لیکن آج اگر تو نے اسماعیل کے ایک رونگٹے کو اگر کاٹ دیا تو تیری تیزی کو، تیری شدت کو آج سے میں ختم کر دوں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا جبرائیل کے توسط سے. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر کے آئے، جنت سے ایک دمبا لے کر کے آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دمبا ذبح ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اور اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان، ایک قمیص پہنے ہوئے تھے وائٹ کلر کے، سفید کلر کے. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ابو جان، میرے قمیص کو اتار دیجئے تاکہ ذبح ہونے کے بعد آپ مجھے کفنا سکیں. کفنانے کی چیز نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے چونکہ میرے پاس یا آپ کے پاس، میری قمیص کو اتار کر کے رکھ لیجئے اور ذبح کرنے کے بعد مجھے اسی میں کفنا دیجیے گا. تو اس طریقے سے قربانی ہوئی، اور پھر اس کے جگہ میں دمبا ذبح ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا امتحان لیا، بہت بڑی آزمائش لی. یہ مختصر طور پر ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، باقی پوری تفصیل آپ قرآن مجید کے اندر آپ پڑھ لیں گے. یہ قربانی ایک مالی عبادت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ، اچھا، اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ آنے والی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریخ کو برقرار رکھا، اور نبی علیہ السلام نے بھی اس قربانی کو
زندہ رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, مدینے کے اندر 10 سال رہے اور پورے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا, اور قربانی کرنے پر لوگوں کو ابھارا اور فرمایا کہ من وجد ساعتن, جو قربانی کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا ہے وہ میرے عیدگاہ کے قریب نہیں آئے. نماز میں عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ میرے عیدگاہ کے قریب نہیں آئے. تو یہ استطاعت اور صلاحیت اگر آپ کے پاس ہے, یہ نصاب والا معاملہ چونکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں, زکوٰۃ جن کے اوپر فرض ہے وہ قربانی کریں گے, لیکن ایسا معاملہ صحیح بات یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں, صلاحیت اور طاقت ہے کہ آپ ایک حصہ بھی دے سکتے ہیں تو آپ قربانی دیں, یا ایک جانور کر سکتے ہیں, ایک بکری کر سکتے ہیں, کھسی کر سکتے ہیں, یا ایک بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں, آپ قربانی کریں. اور قربانی کے اندر اخلاص پیدا کریں. ٹھیک ہے, جب قربانی کریں تو اخلاص پیدا کریں. اخلاص کہتے ہیں اللہ کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں کہ دنیا والوں کو دکھانا ہے بھائی صاحب قربانی میں کر رہا ہوں. سماج کے اندر, معاشرے کے اندر میرا ایک الگ پہچان ہے, میری ایک الگ شان ہے. جو محلے والے جو جانور لے رہے ہیں اس سے میرا تگڑا جانور رہے گا, ان سے 20 میرا ایسا ریاکاری نہیں. بس جو بھی میسر آپ کے پاس ہو, اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ آپ قربانی کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا پہنچتا ہے. قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 37 پڑھیے, لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے, نہ گوشت پہنچتا ہے, اللہ کو دل کا تقوی پہنچتا ہے. آپ کے دل کے اندر جو خلوص ہے, للہیت ہے, وہ پہنچتا ہے. خلوص کے ساتھ قربانی کیجئے اور خود کھائیے, دوسروں کو بھی کھلائیے, دوست احباب کو بھی کھلائیے, اور اپنے رشتہ دار وغیرہ کو بھی کھلائیے. اچھا, جس طریقے سے قربانی میں ہم جانچتے ہیں, پرکھتے ہیں کہ جانور بالکل بیب ہونا چاہیے, کانا ہوا. اتنے فون میرے پاس آتے ہیں, مولانا صاحب تھوڑا سا کان کٹا ہوا چلے گا کہ نہیں چلے گا, سینگ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا چلے گا کہ نہیں چلے گا, جانور ایسا ہے چلے گا کہ نہیں چلے گا. اللہ کے بندو, یہ ساری کے ساری چیزیں اپنی جگہ بالکل مسلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنڈیشن بتایا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک جملہ یاد رکھنا, ان چیزوں میں جیسے ہم تحقیق کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا مال, ہمارا جانور بالکل صاف ستھرا ہو, ایسے ہی ہمارا پیسہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. حرام کمائی اور حرام کا مال اور حرام پیسے کا جانور نہیں ہونا چاہیے. اس لیے قربانی میں بکرا خریدنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر جس کو بکرا بنایا ہے اس کا پیسہ پہلے ادا کیجئے, اپنے معاملات کو صحیح کیجئے, اپنے معاملات کو درست کیجئے, دین لین جن کے ساتھ ہے ان کا معاملہ کلیئر کیجئے. پہلے قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کیجئے, قرض چکانے کے بعد آپ کے پاس پیسہ بچتا ہے تب قربانی کیجئے, اور صفائی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ قربانی کیجئے. معاملات کو ٹھیک کیجئے. انسان قربانی دینے سے, نماز پڑھنے سے, مسجد میں گھنٹوں دعا کرنے سے, گھنٹوں قرآن کی تلاوت کرنے سے نیک نہیں بنتا ہے. سب سے بڑا نیک, سب سے بڑا پرہیزگار وہ آدمی ہے جن کے معاملات اچھے ہوں, جن کے دین لین اچھے ہوں, کسی کے ساتھ معاملات ہوں بالکل صاف ستھرا معاملات ہو. اور اسی کے ساتھ جو ہے بہت سارے مسائل تھے, سرسری طور پر مجھے بتانا تھا, لیکن وقت چونکہ اجازت نہیں دیتا ہے. آپ کو ایک پمپلیٹ ملے گا نماز کے بعد انشاءاللہ, اس پمپلیٹ میں آپ پڑھ لیں گے, لیکن سرسری طور پر چند باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں چند منٹوں میں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے کہ نہیں ہے, تو اس کا ایک ہی لائن میں جواب سن لیجئے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں میت کی جانب سے کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جائے, اس لیے میت کی جانب سے صدقہ کرنا یہ پورا ثواب ملتا ہے, قربانی کرنے کے تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں ہے. دوسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لوگ قربانی کرتے ہیں, یہ بھی بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے قربانی کرنا سلف صالحین سے, قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا, تو قربانی کے جانور میں عقیقہ کو شامل کرنا اور عقیقہ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے, اس لیے اس سے بھی پرہیز کیا جائے اور بچا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے. تکبیرات کا اہتمام کریں 1 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک. فرض نمازوں کے بعد کچھ لوگ خاص کر دیتے ہیں, کبھی پڑھیں گے نہیں, لیکن فرض میں سلام پھیریں گے اور سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا اسٹارٹ کر دیں گے. تو ہر وقت پڑھیں, فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا ہو تو پڑھیں, لیکن فرض نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہم پڑھتے ہیں, اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, اور جو دیگر دعائیں ہیں, تو ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں. تو ان 13 تاریخ تک جو ہے 1 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک تکبیرات کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے ایک اور چیز, اور بہت ہی اہم چیز ہے کہ بے نمازی کی قربانی کیسے ہوگی. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے, لیکن قربانی میں اتنا زور دے کر کے اور اتنی طاقت لگا کر کے اور اتنا انتظام کر کے جو ہے قربانی کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے. تو ایسے لوگوں کے قربانی کے تعلق سے کیا حکم ہے؟
تو اس سلسلے میں ابھی کے جو یہ سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، ابھی کے مفتی اعظم ہیں لیٹسٹ، ان کا فتویٰ ہے اور بھی دیگر اہل علم کا فتویٰ ہے، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی بے نمازی ہے تو جس طریقے سے بے نمازی کا روزہ قبول نہیں، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا روزہ قبول نہیں ہے، اس کا روزہ قبول نہیں ہے، روزہ کے ساتھ نماز پڑھنا ہوگا، ایسے ہی اگر قربانی کرتا ہے تو نمازی ہونا ضروری ہے، بے نمازی کی قربانی قبول نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ علماء کا اور بڑے بڑے مفتیان کرام کا اہل علم کا کہنا ہے کہ بے نمازی کی قربانی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ بے نمازی کافر ہے، اور بے نمازی جب کافر ہے تو کافر کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، اس لیے نماز پہلے شروع کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے اور قربانی کیجئے۔ اچھا، بڑے جانور میں اگر چند لوگ حصہ لیے ہیں تو اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کو ساتھ بھی مت رکھیے، آپ کا قربانی بھی مشکوک سوالیہ نشان ہوگا آپ کی قربانی میں، پتہ نہیں آپ کی قربانی بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر 7 آدمی 5 آدمی 3 آدمی مل کر کے اگر قربانی دے رہے ہیں، اگر کوئی بے نمازی ہے تو ہٹا دیجئے اس کو، سبق سکھائیے ایسے لوگوں کو، تم بے نمازی ہو، میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو، تمہاری قربانی قبول نہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کیجئے اس کو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر یہ پیغام دیجئے لوگوں کو، یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تارک صلاح توبہ کیجئے، اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو توبہ کیجئے، نماز شروع کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے، 5 وقت نماز پڑھیے اور اس کے بعد قربانی کیجئے۔ آخر میں ایک چیز اور بتانا ہے، انشاءاللہ الرحمن عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے مسجد اہل حدیث میں 28/5/2026 بروز جمعرات عید الاضحیٰ کی نماز مسجد اہل حدیث انصار نگر میں 5:45 یعنی 5:45 بجے ادا کی جائے گی۔ خواتین کے لیے جیسے انتظام رہتا ہے بغل فلیٹ میں جو ہے انتظام رہے گا، اور مسجد اہل حدیث خاتم الانبیاء ہند پیڑھی میں 6 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ادا ہوگی، اور وہاں بھی خواتین کا انتظام رہتا ہے۔ یہ ایک اہم اعلان تھا، میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر جو ہے ان باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔